کون سی کیسٹ لگائی تھی آج؟ کون سی کیسٹ لگانی ہے؟ کیا بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات کیا بات ہے؟ واقعی مجھے نہیں یاد تھا تو ہفتے پر ایک بتا چلا جاتا تو مجھے پتا کہاں کیا ہے تو کیا کہنا ہے کون سی صورت پڑھنی ہے. پہلے میں لطیفہ سنا دیتا ہوں اس دوران سوچ رہے رکوع پڑھنے والی بات سنا دیتا ہوں. پاکستان میں تعزیت کا رواج یہ ہے، افغانستان میں تعزیت کا رواج یہ ہے بعض علاقوں میں کہ جب تعزیت بھی جاتے ہیں نا ایک قاری صاحب ساتھ لے جاتے ہیں، وہ قرآن پاک کو رکوع پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اوپر تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ایک قاری صاحب ان کاموں میں مشہور تھے لیکن وہ ایک ہی یاد تھا، رکوع ایک اچھی طرح یاد کیا ہوا تھا مشق کے ساتھ. ایک جگہ کسی بڑے سردار کی تعظیم کے لیے گئے تو وہ اپنے سرکاری صاحب کو لے گئے، یہ رکوع پڑھیں گے تو دعا کریں گے، آقا تشریف ہے. آگے جب گئے تھے اور چودھری صاحب سرکاری صاحب لائے ہوئے تھے، وہی رکوع وہ پڑھ رہے تھے. میرا رکوع پڑ گیا، میرا رکوع پڑ گیا، میرا رکوع پڑ گیا، میں کیا پڑھوں گا. اچھا ایک اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہم جمیعت علماء اسلام والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. درخواستی گروپ اور خیر اللہ 10 سال لڑے، ٹھیک ٹھاک لڑے ہم جیسے لڑنا ہوتا ہے، آمنے سامنے. جیسے مولانا فرمان صاحب کے اسپوکس مین ساری شرارتیں میں کیا تھا. 80 سے 90 تک ہماری لڑائی تھا. اس دوران لیکن ہماری لڑائی یہ نہیں تھی، دوستانہ میچ سمجھ ایک دوسرے کا احترام ملنا جلنا ہمارا بالکل. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا فرمان اس دوران لڑائی کے دوران گجروانے سے کچھ لوگ مجھے ملے بغیر گئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ملتان گیا ہوں ملتان میرے سے گزر نہیں گیا. احترام آپس کا، دوستی اپنی جگہ تھی، لڑائی اپنی جگہ. پشاور میں جلسہ تھا چوک نمبر منڈی میں، علی شاہ رحمان صاحب کے ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت. ازمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت پر ہمارے مقرر دو ہی تھے، میں اور مولانا فضل الرحمان. میں نے شرارت کی، پہلی تقریر میں کی. مولانا فضل الرحمان بھی پتا تھا کیا کہنا ہے، وہ ساری تقریر میں نے کی. ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان جو کہنا چاہنا سب کچھ میں نے کیا اور جان کے شرارت. اب مولانا وسائل صاحب میری تقریر کے بعد مولانا کا اعلان کیا، یہ میں اسٹیج سے اتر رہا ہوں، یہ چڑھ رہے ہیں. میں کیا کہوں گا. میرا تم نے میری تقریر میں کیا کہوں گا. میں کہا تم میرے والی کر دو، کہتے نہیں وہ نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے میرے کو کون سا پڑھنا ہے.
کیا بات ہے سمجھیے وقت میں کیا ہوئی تھی؟ ہاں اب میں آ گیا ہوں ٹھکانے پر ہمارے یہاں یہ قانون سازی میں دستور اور قانون میں قانون سازی کی بنیاد تو طے ہے قرآن و سنت ہے، اصول میں بھی طے ہے، ہمارے عقیدے میں بھی طے ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے اختیار کے سارا جھگڑا یہ ہے، سارا تنازع یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کی اتھارٹی کون ہے؟ علماء ہے، اس کی اسلامی شکل ہر مولوی اتھارٹی ہے کیونکہ سسٹم کیا ہوگا اتنی تو 10,000 مولوی ہے پاکستان میں، 10,000 تعبیریں ہوں گی، اتھارٹی دیکھو علماء اتھارٹی کا نظم کیا، کون سے علماء کو اتھارٹی مانا جائے؟ پارلیمنٹ اتھارٹی ہے تو پارلیمنٹ کو مرضی کرے، ادارہ موجود ہے۔ ایک تیسری بات تو سپریم کورٹ اتھارٹی ہے، تو پارلیمنٹ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کی اتھارٹی ہو یا سپریم کورٹ ہو، تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے واقف نہیں ہیں وہ تعبیر کی اتھارٹی کیسے ہو؟ جو قرآن و سنت کی علم سے واقف نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، اس کی تعبیر اور تشریح اور اجتہاد میں اتھارٹی کیسے ہے؟ کوئی معیار کو مقرر کریں گے آپ؟ کے بعد درست ہے کہ علماء کو اتھارٹی قرار دینے میں کوئی نظم موجود نہیں ہے، ہر مولوی اتھارٹی نہیں ہے، نظم طے کرے کون میں سے کون سے ہیں، کون سے سسٹم کیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے پھر کوئی معیار طے کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دعوت کا فورم تھا اور یہ سارے بڑے بڑے حضرات موجود تھے، اس زمانے کی بات ہے، جسٹس نسیم علی شاہ بھی تھے، جاوید اقبال صاحب بھی تھے، جسٹس جاوید اقبال اور مجید نظامی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا۔ سوال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہونا چاہیے، اتھارٹی وہ ہے نا، علماء اتھارٹی تو نہیں ہے، قانون میں میں زمانے کا مولوی ہوں تو اتھارٹی تو نہیں ہوں، وہی ہر بات کا حافظ ہو کیوں؟ ایک تعبیر بات ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اتھارٹی ہو تعبیر و شنو، اس پر مجھ سے سوال بات چل رہی تھی، عمارت کا فورم تھا اور ہمیں جنرل بالکل بھی تھے، بہت اعلیٰ سطحی فورم تھا، سوال یہ کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دینا چاہیے یا نہیں، خود سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ میں آپ سے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح اور اجتہاد، یہ ہمارے جدید طبقے کا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد مطلق کا حق دے دیں۔ آپ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح میں اتھارٹی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری نافذ کر دیں، ساری ہو جائے گی، یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ جب میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں، اس فورم میں جب ایسے جب لگا ٹھیک ہے کوئی اعتراض کر، ایسے لگا جیسے بم پھٹ گیا، خالص مولوی ہوں، خالص مولوی سمجھا جاتا ہوں اعلیٰ حلقوں میں، ٹھیک مولوی ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو تعبیر و تشریح کا حق دے دے، اجتہاد کا حق دے دے، کوئی اعتراض نہیں، ایسے جیسے بم پھٹا ہو۔ مجید نظامی سمجھ کے مولانا آپ سیریس ہیں؟ مجید نظامی آپ سیریس ہیں؟ میں نے بالکل سیریس ہوں، لیکن صرف ایک چھوٹی شرط ہے، ان کا پارلیمنٹ کو
قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح و اتھارٹی مان لیں اور پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ شرط کیا ہے؟ ایسا کریں، سپریم کورٹ میں آئینی طریقہ کا ریفرنس دائر کریں۔ آج کے دور میں اجتہاد اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پرانے بزرگ تو قرآن پاک کی تفسیر کے لیے 14 علوم شرط قرار دیتے ہیں۔ مجتہد کے لیے یہ درجہ، یہ درجہ، میں نے کہا پچھلی ساری بات آئینی طریقہ ہے، ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ میں۔ آج کے دور میں اجتہاد کے لیے اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے لیے معیار کیا ہے اور شرائط کیا ہے؟ سپریم کورٹ پاس کرے گی، ایک قرار دے گی، کچھ شرطیں لگائے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ میں نے کہا میں سپریم کورٹ کے سامنے بلا موقف پیش کر دوں گا، لیکن سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی، 8 شرطیں لگائے، 10 شرطیں لگائے، جو شرطیں آج کے دور میں آپ کی سپریم کورٹ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے لیے اور اجتہاد کے لیے شرطیں ضروری قرار دے، ان شرائط کا سے متصف آدمی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام تو یہ کرے۔ الیکشن رولز میں ترمیم کر کے یہ شرطیں ایم ایل اے بننے کے لیے ایم ایل اے وہ بنے گا جس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، 10 کلاس وہ شرائط جو سپریم کورٹ ہے ایم ایل اے اور سینیٹر بننے کے لیے ان شرائط کو ضروری ہے۔ الیکشن رول میں ترمیم کرے، جو آدمی اس معیار پہ پورا ہو سکتا ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اعتراض دے مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ اور اگر پارلیمنٹ کے ارکان اجتہاد اور تفسیر اور حدیث کے معیار کو پورے کرتے ہوں تو ان کو تعبیر کا حق دینے میں آپ کو کیا اعتراض؟ اب اس لیول کے اہل علم ہوں کیا آپ کو کیا اعتراض؟ صاحب کیا کہہ رہے مہدوی؟ وہاں پھر میں نے یہ قصہ جو آپ کو سنایا تھا، میں نے کہا قرآن پاک کے علم کے بغیر کسی کو قرآن کی تشریح کا حق دیں گے تو پھر وہ یہ حق ہوگا، نازانا نوح خر موسیٰ، اور اب کیا تھا، عصا آدم، اور پھر فرعون اور شیطان کا نام، اور کیوں کرنی ہے؟ بلکہ میرا آپ اس وقت ایک تنازع یہ ہے، یہ جھگڑا ہے کہ پارلیمنٹ یہ قرآن سنت کی پابند ہے، لیکن تعبیر و تشریح میں اتھارٹی کون ہے؟ بات سمجھ آئی؟ علماء کو اگر اتھارٹی تو علماء کو نظم تو بنائیں گے نا، ویسے ہی علماء اتھارٹی ہیں، 10,000 تعبیریں ہو گئی۔ اس کا حل نکالا صاحب نے تو دونوں چیزیں جمع کی جائیں، اتھارٹی بھی ہو علم بھی ہو، اس کا حل ہم نے نکالا۔ 2 ادارے قائم ہوئے اس پر، ایک وفاقی شرعی عدالت، ایک اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس اصول اس ضرورت کے لیے ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور آپ ہی سمجھ لیں، ہمارے ہاں ہمارے نصاب میں جو پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح کے لیے تو کافی ہے۔ ہمارا دین مدارس کا نظام اگر کوئی تفسر کر لے اس کے بعد تو قرآن پاک کی تفسیر، تعبیر، اجتہادی معاملات کو رائے دینے کی اہلیت ہے۔ ایک ہے رائے دینے کی اہلیت، ٹھیک ہے، ایک ہے سوسائٹی پہ اس کی تطبیق، تو الگ الگ مسئلے ہیں۔
اس مسئلے پہ میری رائے یہ ہے، اور یہ رائے آج کے حالات میں یوں سیٹ ہوگی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تشریح الگ مسئلہ ہے، تطبیق الگ مسئلہ ہے۔ آج کے حالات میں کیسے سیٹ ہوگا، اس کے لیے آج کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آپ بینکنگ کے کسی مسئلے پہ رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن بینک کے نظام میں سیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو بینکنگ کا علم نہیں کر لیں گے۔ آپ بینک کے سسٹم کو نہیں سمجھتے، فتویٰ آپ دے دیں گے، لیکن اس فتوے کو بینک کے نظام میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ بینک کے نظام کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تطبیق کے لیے آج کے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس بڑے شاگرد ہیں، ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مسئلہ آ گیا بینکنگ سے متعلق، بینک کی فلاں صورت جائز ہے کہ نہ جائز۔ انہوں نے احترام میرے سامنے کر دی کہ آپ کیا رائے ہے۔ سوال میں نے پڑھا، بینک کے نظام کی کسی شک کے بارے میں تھا، کیسے ڈیل کرنا۔ میرے کو اس سے میری کوئی رائے نہیں ہے، کیوں؟ میں بینک کے نظام کو جانتے ہی نہیں، میں کیا رائے دوں گا؟ میں بینک کے سسٹم کو نہیں سمجھتا، میری رائے کو یہی ہو۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں بینک کے نظام کو سمجھ پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں بینک کیسے کام کرتا ہے، شرائط کیا ہے، قواعد کیا ہے، تو میں نہیں جانتا، تو میری رائے کی حیثیت ہوگی، تطبیق کیسے کروں گا؟ ایک میری کوئی رائے نہیں، کینیڈا کی رائے بینک کو تو میں بھی نہیں سمجھتا، میں نے کہا فتویٰ کو ٹھوکنا ضرور۔ آج کا یہ بڑا المیہ ہے، بینک کو تو میں بھی نہیں سمجھتا، میں فتویٰ کو ضرور دے رہا ہوں، دینا نہیں دینا جو بول رہا ہے۔ تشریح اور چیز ہے، تطبیق اور چیز۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس شعبے میں آپ تجارت کے آج کے اصولوں سے واقف نہیں، آپ فتوے کو مارکیٹ میں سیٹ کیسے کریں؟ ابو حنیفہ تو بھیجا کرتے تھے، جاؤ جا کے مارکیٹ سے پرس دیکھ کر آؤ، پوچھ کر آؤ، فلاں بازار چیک کرو، فلاں بازار۔ مارکیٹ کے قواعد و ضوابط کا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے مارکیٹ کے کسی مسئلے پر فتویٰ دینے کا حق ہے؟ ہم بھی کم ظلم تو نہیں کرتے نا، میں مارکیٹ کو جانتے ہی نہیں ہوں، یہ شیئر کا کاروبار ہے، میں نہیں جانتا، مجھ سے کو مسئلہ پوچھے گا تو میں یہ کہنا میری توہین ہے کہ آپ مجھے نہیں پتا دینا ہے، ہو تو صحیح ہوگا، ان کا یہ مسئلہ، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم آج کے سسٹم سے واقف نہیں ہیں، ہم آج کے سسٹم سے واقف نہ بینکاری سے واقف ہے، نہ چیمبر آف کامرس سے واقف ہے، نہ مارکیٹ کے قواعد و ضوابط سے واقف ہے، نہ نظام عدل سے واقف ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کیا اشکال ہے کہ میں نہیں واقف ہے، اور نہ واقف ہونے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، رائے مسلط کرتا ہوں، تطبیق نہیں ہوتی۔ اسی ایک درمیان میں بات کرنا، ہمیں اسی کو دیکھ کر آج کا نظام عدل کیا غلط ہے، صحیح ہے کیا؟ آج کا نظام عدل غلط یا صحیح اپنے مقام پہ ہے کیا؟ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟
اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج کا جج کیسے کام کرتا ہے، عدالت کا پروسیس کیا ہے، درخواستوں کا طریقہ کار کیا ہے، نظام کیا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، یہ مجھے یہ تو معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہے مجھے معلوم ہے، رائے بعد میں چڑھا کے دیتا ہوں، فتویٰ بھی ٹھوک رہا ہوں، علم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ خود واقف نہیں ہوں سسٹم سے، جس سسٹم میں رائے دینی ہے میں واقف نہیں ہوں، اپنی چارپائی کی لیجیے بھی ڈنگوری پھیر لیجیے، ان کو تو میں نے سنا دیا قصہ، نادانا نوح، ہم پر بھی وہ قصہ پھر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ بات سمجھ آئی نہیں؟ ہم نے ابھی تجربہ نے کورس شروع کیا ہے، 10 دن کا آن لائن کورس ہے، شریعہ اکیڈمی ہونے کے بعد 24 میں شروع ہوگا، 10 دن کا آن لائن کورس، 3-4 وکلاء ہیں، 3-4 علماء ہیں، کورس ڈیزائن کیا ہے، صرف یہ کہ علماء اور دینی طلباء کو پتہ چلے کہ آج کی عدالتیں کام کیسے کرتی ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ آپ نے بھی اعلان پڑھ لیا ہوگا ہمارا۔ ہمیں آج کیا کہ کام کو غلط کرتے ہوئے کام کو سمجھنا ہے کیا جس کو غلط کہہ رہے ہیں، کہاں غلطی ہے، اور یہ میرے غلط کرنے سے غلط نہیں ہو جائے گا، موسیٰ نے فرما دیا غلط۔ ہم نے اسی لیے کورس 10 دن کا ہے، آن لائن کورس ہے، صرف اس طرح بتائیں گے کہ آج کا عدالتوں کا نظام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے سوال کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ یہ میں نے ادھر کی خرابی بیان کی کہ وہ قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے، اپنی کمزوری بیان کی ہے کہ ہم سسٹم سے واقف نہیں ہیں۔ دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جہاں ان کے لیے قرآن و سنت سے واقف ہونا ضروری ہے، وہاں ہمارے لیے سسٹم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ان پر تو فتوے لگائے جاؤ، خود اپنے حال میں مسئلے سے اور محل سے، دونوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ محل بدل جائے مسئلہ بدل جاتا ہے، مستقل اصول ہے، محل بدل جائے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، محل بدلنے سے مسئلہ کیسے بدلتا ہے؟ رس سے کتی بدل جاتی ہے یار، ہم مجھے کفر کر رہا ہے، بات بھی سن رہا پہلے، نس قطعی کا اطلاق بدل جاتا ہے اگر محل بدل جائے تو۔ قرآن پاک نے صلاۃ الخوف کی کیا ترتیب بیان کی ہے؟ اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا، پوری آیت میں آ گئی ہے صلاۃ الخوف کی جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف کی ترتیب جو قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ قرآن پاک کا یہ ارشاد نص قطعی ہے یا ظنی ہے؟ نص صریح ہے یا دوسرا نص قطعی، نص صریح ہے؟ کہ آج کی جنگ میں آپ مورچوں سے نکال کر لوگوں کو صف میں کھڑا کریں، 20 مورچوں میں 1000 آدمی ہے، نکال کے صف پہ لگا نماز، قرآن پاک کی ترتیب سے نماز پڑھنی ہے، کریں گے آپ؟ ایک بم کافی ہے۔ ایک بم کافی ہے، 20 مورچوں میں 1000 بار میں سب بات دے رہا کہ ہم نے قرآن پاک کو فلسفہ مطابق تمہیں معاف کرنا ہے۔ بھائی وہ سبندی کی جنگ کی بات تھی، آج کی جنگ کی بات نہیں ہے۔
وہ صلاۃ الخوف کی ترتیب جو دو ترتیبیں فقہا نے بیان کی ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ جی، قدوری میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، ہدایت میں بھی ہے، پوری دو ترتیبیں الگ الگ، ان میں سے ایک ترتیب یاد آپ نہیں کریں گے. اب نے حکم منسوخ کر دیا ہے، محل بدل گیا اور محل سے ہم واقف نہیں. اپنے گھر میں ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ نہ قرآن سے واقف ہے، نہ حدیث سے واقف ہے، نہ فقہ سے واقف ہے، اور قرآن پاک کی تعبیر کا حق معلوم ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نافذ کرنا ہے، جس محل پہ تطبیق کری، ہم محل سے واقف نہیں ہیں. اور اصرار ہمارا یہ ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں، رائے دینے کی اتھارٹی میں صرف کافی کرتا ہوں، رائے ہماری ہوگی، فتویٰ ہمارا ہوگا، لیکن تطبیق ہم کرنے خود چلے جائیں گے تو ظلم کریں گے. تطبیق کے لیے اس فن کے ماہرین چاہیے. دونوں کی تطبیق دونوں کے بغیر نہیں بات بنتے، یہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی ضروری ہیں. ان کے بغیر نظام چلتا ہے نہ ان کے بغیر. اس بنیاد پر دو ادارے دستوری طور پہ قائم ہوئے، وفاقی شرعی عدالت علماء اور جج صاحبان پہ مشتمل. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لیول کے جج اور ملک کے چوٹی کے علماء اور مختلف فقہ یا آپ تک کون رہے ہیں، علامہ افغانی رہے ہیں، یا مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور ملک العمری رہے ہیں، مولانا القدوس رہے ہیں پشاور کے جسٹس صاحبان، اور کرم شاہ صاحب رہے جو لیول کے اہل سے رہے ہیں، ڈاکٹر غازی رہے ہیں، اور جج صاحبان مل کے فیصلہ. اس کا حل کیا نکالا گیا کہ دونوں طرف کے اہل علم مل کے فیصلہ. کبھی اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. کبھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی کام کر رہی ہے. یہ بیوروکریسی کی بدماشی ہے، وہ کام نہیں کرنے دے رہے. کل بھی وفاقی شرعی عدالت فیصلہ آیا میرے آج بھی دوستوں، وفاقی شرعی عدالت پوچھ رہی ہے حکومت سے کہ جناب شریعت کے مطابق کام تو نہیں کر رہے ہو، بتاؤ. اپنا وفاقی فیصلہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا. دوسرا ادارہ اس کا وفاقی شرعی عدالت کا اختیار کیا ہے؟ کوئی ملک کا شہری ملک کے کسی قانون کے بارے میں کہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو کورٹ پہ جائے، علی کہنے سے نہیں ہوگا، وہاں اپنا موقف پیش کرے. وفاقی شرعی عدالت حکومت بھی بلائے گی، ہاں بھی یہ کہتا ہے کہ فلاں قانون حکومت اپنا موقف پیش کرے گی. اس کے بعد یہ علماء جج صاحبان مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. وہ فیصلہ دستوری ہے. کئی فیصلے کیے، بہت سے فیصلے کیے. اگر نافذ کرنا نہ کرنا بیوروکریسی کا کام ہے، لیکن ایک ادارہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ دونوں طرف کا اتحاد آپس کی مفاہمت ضروری ہے، تب قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہوگی، تطبیق ہوگی، ورنہ نہیں. یہ تو وفاقی اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ نیم سرکاری تو ہے، لیکن اس کا کام بھی یہ ہے. نظریاتی کونسل میں بھی ایک تو دو نمائندے، ایک تو جدید تعلیمی یافتہ جج صاحبان کی نمائندگی، علماء کی نمائندگی، پھر علماء میں سے ہر مکتبہ کے علماء میں سے ہر مکتبہ یہ کونسل ہے، سرکاری ہے. اس کے پاس کوئی مسئلہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس کے کونسل کو بھیجو یار رائے مانگو، اور رائے دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اپنا کام کرتے ہیں. یہ ہم نے دو ادارے دستوری طور پہ قائم کر رکھے ہیں. وفاقی شرعی عدالت بھی دستوری ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی دستوری ادارہ ہے. ان سے رائے مانگی جاتی ہے، یہ رائے دیتے ہیں، اس رائے پر پھر قانون سازی ہوتی ہے.
ابھی تازہ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے قانون مسودہ تیار، بہت سے کرتے ہیں بہت سے نہیں کرتے، لیکن ایک تازہ واقعہ یہ ہے انہوں نے قانون کا مسودہ تیار کیا کہ جناب الجبر کا جو مرتکب ہونا اس کو سزا کے طور پہ خصی کر دیا، ٹھیک ہے کچھ بھی کر جناب الجبر کے مرتکب کو کیا سزا کیا دیں، سمجھ آیا؟ اسمبلی میں پیش ہوا، آپ خدا کا خوف میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس کے اسلامی ریاضی کونسل کا بات ہے یہ جو انہوں نے اسلامی ریاضی کونسل نے رائے دی نہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں، یہ سزا دیتی ہے، کوڑے مارتی ہے، ایسے نہیں کرتی، کوڑے مار رجم بھی کر دیتی ہے لیکن خسی رجم کر دیتی ہے، خسی نہیں کر دیتی، کوڑے مارتی ہے شریعت، خسی۔ اسلامی ریاضی کونسل کی رپورٹ پر کل وہ بل واپس لے لی، کل کتاب بات کبھی نہیں بات۔ اور بھی ہم جب مطالبہ کرتے ہیں آپ کو پڑھتے ہوں گے، کوئی مسئلہ آتا ہے یاد ریاضی کونسل کو دو وہ رہتے ہیں، ہمیں اعتماد ان پر علماء بھی ہیں دوسرے بھی۔ یہ میں نے دو ادارے بتائے اس لیے کہ یہ مسئلہ کہ یہ علماء کا کام ہے یا پارلیمنٹ کا کام ہے یا وزارت قانون کا کام ہے، ہم نے ساری باتوں کو سامنے رکھ کر دو پوری ادارے، اہل علم دین کے بھی اہل علم عصری بھی، دونوں کو ملا کر دو ادارے بنائے۔ آج بھی یہ ادارے اگر صحیح کام کریں اور ان سے صحیح کام لیا جائے، یہ دو ادارے کافی ہیں ملک کے قوانین کو اسلامی، اگر یہ دو ادارے سے صحیح کام لیا جائے تو کام لینا ہماری مرضی ہے۔ اصل کافی عرصے کے بعد میں نے یہ دیکھا ایک مسودہ آیا، اسلامی ریاضی کونسل نے کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے مسودہ کیا کر دیا، لیا کافی عرصے کے بعد، لیکن اس کا صحیح پروسیس یہی تو دونوں کا ملاپ ضروری ہے، نہ اکیلے علماء تشریح اور تطبیق کر سکتے ہیں، نہ اکیلے جج صاحبان تطبیق اور تشریح کر سکتے ہیں، دونوں مل کے بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اس کی کمل مثال آزاد کشمیر، آپ کا میں سے آزاد کشمیر کا کون ہے، کہاں سے؟ آزاد کشمیر میں یہ طریقہ اختیار کیا پریکٹیکل عمل، وہ کامیاب ہے۔ وہاں جب اس شرعی قوانین نافذ ہوئے قیوم صاحب اور ان کے زمانے میں تو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ نہ اکیلا مولوی کافی ہے نہ اکیلا جج کافی ہے، ایک خلا اس میں ہے اس میں۔ وہاں کے سیشن کورٹ میں صرف سیشن جج بیٹھتا ہے، ضلع قاضی بھی بیٹھتا ہے، ضلع قاضی ضلع قاضی پورا عالم ہوتا ہے، ہمارے میرا بھائی بھی ہے مفتی اویس ضلع قاضی ہے، ہمارے وہاں قاضی اویس سب قاضی رہے بڑے اچھے قاضی کو، وہاں جوائنٹ سسٹم ہے، وہاں جوائنٹ سسٹم ہے، سیشن جج اور ضلع قاضی مل کے فیصلہ کرتے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور شرعی معاملات میں قاضی کی رائے عائد ہوتی ہے۔ قانون بڑا اچھا انتظام چل رہا پورے آزاد کشمیر میں، ہر ضلع میں قاضی اور جج بیٹھتے ہیں، سول جج اور تحصیل قاضی بیٹھتے ہیں، اکٹھے فیصلے کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تطبیق تشریح کی۔ یہ اجتماعی سسٹم جو ہے ملاپ کا، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کا صحیح طریقہ کار معلوم کرنا ہو کہ اس کی افادیت معلوم کرنی ہو تو آزاد کشمیر کو اسٹڈی ہمارے ملک میں ہے۔
اصل حل یہ ہے کہ یا ہم عصری قوانین کو اپنے نصاب کا لازمی حصہ بنائیں یا یونیورسٹیاں دینی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنائیں. اصل حل جو ہے وہ اصل حل کیا ہے کہ یونیورسٹیاں دینی پوری ضروری تعلیم کو اپنا حصہ بنائیں یا ہم عصری تمام تعلیمات کو اپنا حصہ بنائیں تاکہ ایک آدمی اصل دین بھی جانتا ہو دنیا میں. جب تک وہ نہیں ہوگا اس کو 20 سال لگیں گے 15 سال لگیں گے. شروع کریں گے تو 20 سال لگیں گے. اصل حل کیا ہے کہ ملک کا نظام تعلیم ایسا ہو کہ جو آدمی لا کر کے نکلے عالم بھی ہو اور وکیل. اصل حل یہ کہ لا کے کار جس حال میں یا ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں نہ وہ تیار ہے نہ ہم تیار ہیں. قانون کی تعلیم ایسی ہو کہ جو LLB کی ڈگری لے کر ہے عالم دین بھی ہو اور وکیل بھی ہو وہ درج ہو. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تو دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے جیسے عدالت تشویق ہو. اسی بنیاد پر اسلامی نجاتی کونسل بنی ہے, اسی بنیاد پر وفاق شریعت بنی ہے. یہ بنیاد ٹھیک ہے, عمل نہیں ہو رہا. عمل حکومتوں کی مرضی ہے, اس سے جو کام لے لیں جیسا لے لیں, لیکن اساس اور بنیاد یہی ہے کہ دونوں مل کر فیصلے کریں گے تب فیصلہ نافذ ہوگا, قابل قبول ہوگا. پارسل میں یہ ایک جھگڑا ہمارا ہے اتھارٹی کون ہے, میں اتھارٹی ہوں یا جج اتھارٹی ہے. یہ اسلامائزیشن میں بنیادی جھگڑا ہمارا ہے.